دوستو چند روز قبل مولانا طارق جمیل صاحب نے میڈیا کے سامنے کہہ دیا کہ میڈیا کا بڑا حصہ جھوٹ بولتا ہے اور چور کی داڑھی میں تنکے کی مثال کے جھوٹے اور بے غیرت قسم کے اینکرز تل ملا اٹھے اور زہر اگلنے لگے کہ طارق جمیل صاحب نے انہیں تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ وہ میڈیا جو سارا دن لوگوں پر آزادی رائے کے نام پر تنقید کرتا نظر آتا ہے، جب آج خود ایک جائز سی تنقید کا شکار ہوا تو اینکرز کے اپنے اندر کا گٹر ابل کر باہر آنے لگا۔ وہ بے حیا میڈیا اینکرز جو لوگوں کے بیڈ رومز تک میں بھی گھس جانا اپنا حق سمجھتے ہیں، کب کس کی عزت اچھال دیں کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن انہیں آج اپنا اصل چہرہ دکھایا گیا تو انہیں وہ بھی گوارا نہیں۔ اور اللہ کی قدرت کہ جب طارق جمیل صاحب نے یہ بات کہی کہ میڈیا کا بڑا حصہ جھوٹ بولتا ہے، اس وقت ان کے سامنے پاکستان کی تاریخ کے بدترین اینکرز موجود تھے جو چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بھی بیچ دینا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ تاریخی جھوٹے اور بے ایمان اینکرز بھلا کہاں برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کی اصلیت انہیں دکھائے، کیونکہ یہی جھوٹ، فریب اور ضمیر فروشی تو ان اینکرز کا خاصہ ہے۔ بھلا اب جبکہ وہ ناجائز دولت، وہ سرکاری حج پروٹوکول، وہ سرکاری خرچوں پر دورے، وہ چمکتی گاڑیاں، وہ سیاسیوں کے قدموں میں مقام، وہ سرکاری خرچوں پر دعوتیں، کچھ بھی نہیں رہا تو یہ بیچارے اپنا ضمیر بیچ کر ہی گزارا کر رہے ہیں۔ خیر، ہم طارق جمیل صاحب کو ان اینکرز اور بکاؤ پاکستانی میڈیا کی اصلیت ظاہر کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک عجیب جہالت کا بھی اس قوم کو سامنا ہے کہ طارق جمیل صاحب اگر حکمران کے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکمران نیک ہے تو مطلب دونوں ہی مشکوک ہو گئے۔ انتہائی جہالت اور بغض کی نشانی ہے کہ کل تک طارق جمیل صاحب جب دیگر حکمرانوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے تو حکمران بھی نیک اور طارق جمیل صاحب بھی نیک، لیکن چونکہ آج دوسری سیاسی جماعت کی حکومت ہے اور عمران خان جسے اگر بغض کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو پاکستان کے گزرے شروع کے بہترین حکمرانوں کے بعد اب ایک اچھے حکمران کی صورت میں سامنے آئے ہیں، ان کی تعریف کے بعد طارق جمیل صاحب برے ہو گئے ہیں۔ حیرت کا مقام یہ ہے کہ ہماری قوم کی خواہش ہے کہ پاکستان ایک حقیقی اسلامی ریاست بنے، یہاں کا حکمران نیک ہو اور دیندار ہو، پاکستان میں اسلامی نظام رائج ہو، لیکن وہ حکمران خود ہی عقل کل ہو، کسی عالم کے پاس نہ جائے، کوئی عالم دین اس کے پاس نہ آئے اور وہ خود ہی اللہ کی طرف سے ہر بات سے واقف ہو اور اسلام نافذ کر دے۔ سیاست اور بغض نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہم اسلام کو بھی سیاسی جماعت سمجھنے لگے ہیں، اور اگر ہمارا میڈیا اور ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم طارق جمیل صاحب جیسے اعلیٰ پائے کے علماء کرام کی نہ صرف عزت کریں بلکہ ان کے ہر لفظ کو اپنے لیے حرف آخر بھی سمجھیں۔